إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون محترم بھائیو، آج دنیا کا بہت بڑا مسئلہ عدم برداشت ہے، اور خاص طور پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مسئلہ انتہائی حساس اور نازک حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے کہ عالم کفر کبھی مشرق سے اور کبھی مغرب سے پیغمبر اسلام کی حرمت کے حوالے سے عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ ساری کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب اسلام کے دنیا میں پھیلتے ہوئے اثرات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات
آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت و کردار کا فاتحانہ انداز اور پیش قدمی ہے، جس کا مقابلہ باطل نہ مارکوں کے میدانوں میں کر سکتا ہے، نہ دلیل اور برہان سے کر سکتا ہے، اور پھر عدم برداشت کا شکار ہو کے وہ گالی گلوچ پہ، تبرہ بازی پہ، استہزاء پہ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پہ اتراتے ہیں۔ اور کفر کا یہ انداز یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہزاروں سال کی اقوام و ملل کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیشہ ہی باطل نے، کفر نے شکست خوردہ ہو کے پیغمبروں پر حملے بھی کیے ہیں، استہزاء بھی کیا ہے، مذاق بھی اڑایا ہے، توہین بھی کی ہے۔ یہ پرانا انداز شیطانی قوتوں کا، ابلیسی طاقتوں کا، طاغوتی لشکروں کا یہ بہت پرانا انداز چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ واحد کی دعوت دی تھی، آپ قرآن پڑھیے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی بحری بیڑا بنانے کا حکم دیا اور وہ اس کی تیاری کر رہے تھے، تو قوم اس وقت بھی نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھی، استہزاء کر رہی تھی۔ لیکن قرآن پاک کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک بات اظہر من الشمس ہوتی ہے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کوتاہی برداشت کر لیتا ہے، اپنے پیغمبروں کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ کبھی اپنے غیبی لشکروں سے، کبھی زمین و آسمان میں، خلاؤں فضاؤں میں موجود اپنے لشکروں سے، اور کبھی اپنے مومن بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی توہین کا انتقام اور بدلہ ان کے ذریعے لیتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام سے آپ اس بات کا مطالعہ کرنا شروع کریں، جب بھی قومیں اللہ کے پیغمبروں کی بات ماننے، اطاعت کرنے، سر تسلیم خم کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑانے، ان پہ تہمتیں لگانے، ان کا تمسخر کرنے اور ان کا استہزاء کرنے پہ آئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ایسے افراد کو دنیا میں زندہ رہنے دیا ہے، نہ ایسی قوموں کا کوئی وجود باقی رہنے دیا ہے۔ آپ نوح کی قوم کو دیکھیں، آپ ہود کی قوم کو دیکھیں، آپ صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، شعیب کی قوم کا مطالعہ کریں، لوط کی قوم کو پڑھ کے دیکھیں، بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں۔ الغرض جس قوم نے بھی اپنے پیغمبر کی توہین کی ہے، مذاق اڑایا ہے، استہزاء کیا ہے، ان کی تعلیمات کا ٹھٹھا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو زمین سے، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر، ہماری جد جان جوانی آپ پہ قربان، اس کائنات میں
اللہ کی ذات کے بعد ہمارے لیے سب سے کوئی قیمتی متاع ہے تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ پر ہماری جند جان جوانی قربان ہو۔ ہر چیز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنا سب کچھ اپنے پیغمبر کی حرمت اور ناموس پہ قربان نہ کر لیں۔ یہ تعلیمات دی ہیں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا کہ جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ اور کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے تو ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہمارا تو وجود تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جب تک ہم کل کائنات سے زیادہ، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار نہیں کر لیتے، ہمارا کوئی عمل ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ظفر علی خان نے کہا تھا اور بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک قتل روح کھا جائے یثرب کی ناموس پہ، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے رب کی تعلیم ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محو سفر تھے، گہرے دوست، جگری یار، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اور چلتے چلتے کیا عرض کرنے لگے؟ بہت بڑی بات ان کے گمان کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اپنی محبت کا اظہار کروں؟ فرمایا ہاں کیجئے۔ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر اپنی جان کے بعد آپ مجھے کل جہان سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں بہت بڑی بات اور دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، آپ مسکرا اٹھیں گے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدہ، نہیں عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تو اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان اور کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، آج کے بعد آپ میری جان سمیت آپ کل کائنات سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے ان جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان جوانیوں کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کے اس
ذرہ فرقہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کے پیغمبر کی حرمت داؤ پہ لگتی ہے تو 2 ارب مسلمانوں کی آبادی اس کو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ آج کا میسج ہے، یہ آج کا پیغام ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ غیرت ملی کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے پیغمبروں کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے انسانوں کا، انسانی معاشروں کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے پیغمبر آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ استہزاء کرنے والوں، گالی گلوچ کرنے والوں کے مقابلے میں ہم ہی تجھے کافی ہیں، ایسا تیرا دفاع کریں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیغمبر ہم تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ نبوت کا آغاز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ کے لوگوں کو، عزیز و اقارب کو، عوام کو، سرداروں کو صفا کی گھاٹی پہ اکٹھا کیا اور آپ نے ان کو اسلام کی، توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، ابتدا تھی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا۔ مجلس میں، مجمع میں مکے کا ایک سردار ابو لہب موجود تھا، کہنے لگا تبا لک سائر اليوم الہٰذا جمعتنا، تیرے اوپر سارا دن ہلاکت نازل ہو، کیا اس کڑوے سچ کے لیے، اس حقیقت کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ توہین کر دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، سخت الفاظ کہہ دیے۔ رب تعالیٰ نے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پیغمبروں کا تحفظ اور دفاع تو اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کر دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابو لہب ملعون، تو نے میرے پیغمبر پہ تہمت تبرہ بازی کی ہے، جا میں تجھے کہتا ہوں تیرے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، تیرے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں، تیرے اوپر تباہی پیدا ہو جائے، تیری جان بھی تباہ برباد ہو جائے، تیرا مال بھی ہلاک ہو جائے، تیری بیوی بھی تباہ ہو جائے، تم دونوں جہنم کے سزاوار بن جاؤ، دنیا اور آخرت کی تباہیاں تمہارا مقدر بن جائیں، تم نے میرے پیغمبر کی استہزاء کی ہے۔ فوراً جواب، اور مستدرک حاکم پڑھ کے دیکھو، موجم کبیر طبرانی حدیث کی یہ کتابیں پڑھ کے دیکھو، استہزاء کیے ہوئے، پیغمبر کا مذاق اڑائے ہوئے، توہین رسالت کیے ہوئے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ابو لہب کو جسم میں ایک پھنسی، ایک پھوڑا نکل آیا، اور پھر موجود ہے حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، یہ پھوڑا اس کی زہرناکی پورے وجود میں ایسے پھیل گئی، اتنی بدبو اس کے جسم میں واقع ہو گئی، اس قدر اس کا وجود، جسم، گوشت گل سڑ رہا تھا کہ اس کے بیٹوں نے دھکیل کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ تپتی چہکتی دھوپ میں وہ بدبخت ایسے بڑا چیختا چلاتا چنگارتا تھا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا تھا، اور یوں تڑپ تڑپ کے موت کی آغوش میں چلا گیا، اور اتنا تعفن پیدا ہو گیا کہ لوگ اس کے بیٹوں کو کہتے تھے
اپنے بدبخت باپ کو مرنے کے بعد اس کو مٹی میں تو دفن کر دو، لیکن بیٹوں کو ہمت نہیں پڑتی تھی۔ پورے ایریے میں اتنی سمیل، اتنی زہر اور بدبو پھیل گئی تھی، کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے کہ جناب حبشی کچھ لوگوں کو پھر ہائر کیا گیا، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لمبی لکڑیوں کے ذریعے اس کو دھکیل کے اس گڑھے کے اندر پھینکا، اور یوں یہ مردار ہوا۔ یوں رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی گستاخی اور توہین کا ابو لہب سے انتقام لیا، اور جو آخرت میں ہوگا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ابو جہل ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی توہین کرنے والا، استہزاء کرنے والا۔ جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا تھا؟ ایک موقع پہ کہنے لگا یہ بیت حرم میں آ کے سجدے کرتا ہے، آئندہ میں نے اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، میں اس کو گردن سے دبوچ لوں گا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے، سجدے کی حالت میں گئے، یہ بدبخت ابو جہل آپ کی طرف بڑھا اور آپ کی گردن دبوچنا چاہتا تھا۔ تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے، یہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، اور خلاف معمول، خلاف توقع یہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا، پیچھے کی طرف پلٹ رہا تھا۔ کہنے لگے سردار صاحب کیا ہوا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کی گردن دبوچ لوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے میرے ساتھ کیا بنا ہے، کوئی دیو ہیکل چیزیں بڑے بڑے پروں والی وہ میرے درمیان آ گئی ہیں، اور اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے نہ چھوڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اللہ نے آسمان سے میری حفاظت، مدد، تحفظ اور دفاع کے لیے فرشتے نازل کر دیا تھا، اور اگر یہ آگے بڑھتا تو یہ اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ دیتے، اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دیتے۔ رب تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں عبادت کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے کہ مکے کے کچھ سردار، بخاری اور مسلم میں ان کی تعداد کوئی 7 بتائی جاتی ہے، یہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں یہ کہنے لگے کہ آج کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے، فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی ٹوکرے میں جناب اوجری لے کے آئے، اور غلاظت سمیت، گوبر سمیت جب یہ سجدے میں جائے تو اس کی کمر پہ، اس کی پشت پہ رکھ دی جائے۔ تو مکے کا سب سے بڑا بدبخت عقبہ بن نبی معیط یہ اعلان کرنے لگا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، گیا اوجری لے کے آیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ اوج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھ دی، بھاری برکم غلاظت سے بھری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، اوج کو ہٹایا، برا بلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے کھڑے ہوئے اور کیا عرض کرنے لگے، اے اللہ تو ان سارے سرداروں کو دیکھ لے جنہوں نے تیرے پیغمبر کا استہزاء کیا ہے، مذاق کیا ہے، توہین کی ہے، اے اللہ تو ان سے نپٹ لے۔ بھائیو ابھی 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، 2 سال کی مدت نہیں گزری تھی کہ یہ سارے کے سارے سردار بدر کے میدان میں تھے، جن کا نام لے لے کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کیا تھا، درخواست کی تھی، اور ان سب کی لاشیں بدر کے میدان میں گری پڑی تھی، 3 دن پڑی رہی، کوئی ان کی لاشوں کو اٹھانے والا نہیں تھا۔ بالآخر اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں نے ان کو دھکیل دھکیل کے بدر کے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے گستاخان رسول کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کا۔
اور ان کا بڑا تھا ابو جہل، بہت بڑا تھا، مجرموں میں سے بڑا مجرم۔ آج بدر کے میدان میں اللہ نے اس سے انتقام کیسے لیا؟ 2 بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، بدر کا میدان سج رہا ہے، صف آ رہا ہے، دونوں لشکر، اور دونوں میں سے ایک بچے کا نام معوذ ہے اور دوسرے کا معاذ ہے۔ یہ ایک بولا، چچا عبد الرحمن ایک بات پوچھوں تو بتائیں گے؟ فرمایا بیٹو بتاؤ، بیٹا بتاؤ۔ عرض کرنے لگے چچا ہم نے سنا ہے کہ آج دشمنوں کے لشکر میں ایک دہشت گرد آیا ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے۔ ساتھیوں، گجرانوالہ کے بھائیوں، اس کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی توہین رسالت ہے، سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ایسے دہشت گردوں کا اللہ کی زمین پہ وجود نہ رب برداشت کرتا ہے، نہ رب کے بندوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو کیا کہنے لگے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں ہماری ماں نے بتایا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، آج آئے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ ابھی ایک کی بات مکمل ہوئی تھی کہ دوسرے نے بھی یہی بات کی، قدرت اللہ کی۔ اسی اثناء میں ابو جہل گھوڑے پہ سواری پہ بیٹھا، سامنے 1000 دشمنوں کے مسلح لشکر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نظر آ گیا۔ فرمانے لگے بیٹو وہ دیکھو، وہ سامنے گھوڑے پہ بیٹھا جو کفر کی صفیں درست کر رہا ہے، یہ ابو جہل ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بچوں نے اشارہ دیکھا، ابھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی انگلی ابو جہل کی طرف اٹھی ہوئی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جیسے شاہین شہباز اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، میں نے ایسے ہی 2 بچوں کو مسلمانوں کی صفوں سے نکل کے کفر کی صفوں پہ ابو جہل پہ جھپٹتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گھوڑے کی کونچے کاٹ، اس کو نیچے گرا دیا، مار مار کے 1000 کے لشکر کے اندر فدائی کاروائی کر کے توہین رسالت کا انتقام لے کے بھائیوں دونوں بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے گستاخ سے ہم انتقام لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا بہت بڑی بات کر رہے ہو، کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی دلیل کیا چاہیے؟ فرمایا تلواروں سے خون صاف تو نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صاف نہیں کیا۔ فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی، فرمایا بیٹو تم میں سے ایک نے نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تم دونوں نے اس امت کے فرعون کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ہے توہین رسالت کا انتقام، یہ ہے توہین رسالت کرنے والوں کا انجام۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ موجود ہے، اس کی غیرت مند یوتھ موجود ہے، دنیا بھر میں اسلام کے ماننے والے، رسول رحمت سے محبت کرنے والے، آپ کی عقیدت سے سرشار آج دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ رب تعالیٰ چاہے جس سے چاہے جب چاہے انتقام لے لے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دشمنوں سے، اپنے رسول کے گستاخوں سے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے شاہ ایران جو دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی، اس کے بادشاہ کو دعوت اسلام کا پیغام بھیجا خط کے ذریعے، اور جب یہ خط کسریٰ کے دربار میں پہنچا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا، آپے سے باہر ہو گیا، مشتعل ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور کیا کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اس نے پھاڑ دیا، خط کو پھاڑ دیا۔ آپ کی توہین نہیں، یہ کہہ لو کہ آپ کی تحریر کی، آپ کے خط کی توہین کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس نے تیرے پیغمبر کا حقارت سے خط پھاڑا ہے، اے رب کریم تو اس کو پھاڑ دے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہمیں بہت جلد اطلاع ملی، بہت جلد اطلاع ملی کہ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور جس کو پرشین امپائر کہا جاتا تھا، اس کا بادشاہ جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اس کا بیٹا ہی کھڑا ہوا، بیٹے نے اپنے باپ پہ تلواروں کے پے در پے وار کر کے اس کے وجود کو پھاڑ کے رکھ دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے اعلان کر دیا کہ کسرا نے میں محمد کا خط پھاڑا ہے، توہین کی ہے، میرے رب تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو کھڑا کر کے اس کسرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، دیکھو توہین رسالت کا انجام کیا ہوتا ہے، افراد توہین کریں، افراد کی تباہی ہوتی ہے، قومیں انبیاء کی توہین کریں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جہاں بادشاہ، ملک، سربراہ، حکومتیں، نظام اللہ کے رسولوں کی توہین کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ملکوں کو، ایسے معاشروں کو، ایسی سلطنتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کسرا نے توہین کی، بیٹے نے کھڑا ہو کے باپ کو قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہلاکا کسرا ثم لا یکون کسرا بعد، فرمایا کسرا ایران ہلاک ہو گیا ہے، کسرا ایران ہلاک ہو گیا، اب اس کی ہلاکت کے بعد قیامت تک کوئی ایران کا کسرا نام کا کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوگا، کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ نام و نشان مٹا دیتا ہے، ان شانئک هو الابتر، اللہ نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ آج 1450 سال گزر گئے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، ایران پہ، فارس پہ بڑے مد و جزر آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کے نتیجے میں پھر ایسا نہیں ہوا کہ ایران میں کوئی کسرا نام کا بادشاہ ماں نے پیدا کیا ہو، تباہی ہو گئی۔ آج ہندوستان ان حرکتوں پہ اترا ہوا ہے، وہاں پہ یہ بدماشیاں، دہشت گردیاں موجود ہیں۔ ہم اس کو بہت بڑی دہشت گردی، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، ہندوستان اس حرکت سے باز آ جائے۔ ورنہ میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے، اور میں منبر رسول پہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، ایمان اور یقین کے ساتھ یہ بات گجرانوالہ کے بھائیوں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میرا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے، میں امید سے بات نہیں کرتا، میں ایمان اور یقین کی بات کرتا ہوں۔ جس طرح ایران تباہ ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، ان کے نظام درم برم ہو گئے تھے، میرا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہندوستان جن حرکتوں، خباثت اور دہشت گردیوں پہ اترا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ بت قدائے ہند کا بھی دنیا سے بہت جلد نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے، کام اللہ جانتا ہے اللہ نے کس سے لینا ہوتا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کل کو کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے رب نے کس سے کام لینا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں مسلطیں جائیں پہاڑ میں،
سب جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم اعلان کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے رب کریم اپنے رسول کی عزت اور حرمت، آپ کی ناموس کے تحفظ کا کام اے اللہ کریم ہم سے لے لے، ہمارے بیٹوں سے لے لے، ہمارے نوجوانوں سے لے لے، اس امت سے لے لے۔ اے اللہ تیرے پیغمبروں کی حرمت اور ناموس سلامت رہی تو یہ امت سلامت ہے۔ اگر اس امت کی موجودگی میں تیرے پیغمبر کی حرمت داؤ پہ لگ گئی تو اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو لوگ، اسباب تو اللہ پیدا کرتا ہے، لوگ مایوس ہوئے جا رہے ہیں، جس قسم کے حالات ہیں، حالات کے ہاتھوں مسلمان ان دنوں بڑی مایوسی کا شکار تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا وہ فرمان میرے یقین کو اور مستحکم کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم دشمن کے بڑے بڑے قلعوں پہ حملہ آور ہوتے، مہینوں کے مہینے گزر جاتے، دشمن کے قلعے فتح نہیں ہوتے تھے، مشکل جنگ ہو جاتی تھی، اور بہت مشکلات سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا۔ فرماتے ہیں پھر آنن فانن ایسا ہوتا کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ اتر آتا، بے بس ہو کے، بخلاہٹ کا شکار ہو کے، دشمن ہمارا مدعے مقابل دشمن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ اتر آتا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ہی ہمیں یہ خبر ملتی کہ ہمارے مقابلے کا دشمن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پہ اترا ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہو جاتا کہ اب یہ دشمن زیادہ دیر ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں پائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا، لمحوں دنوں کے اندر وہ جو دشمن مہینوں سے ناقابل شکست ہوتا تھا، وہ لمحوں گھنٹوں اور دنوں کے اندر شکست کھا جاتا، اور اس کے بڑے بڑے قلعے، شہر اور ملک ہم فتح کر جاتے تھے۔ تو مجھے تو ساتھیوں، بھائیوں، یہ نظر آ رہا ہے دنیا جعلی طور پہ، جناب ساری دنیا اس چیز پہ مجتمع ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دو، ان کے جذبات کا بھی قتل کرو، ان کی غیرت کا بھی خون کرو، ان کو ہر اعتبار سے ذلت اور پستی سے دوچار کرو۔ دشمن یہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر غیرت ایمانی کو کھڑا کر رہا ہے، ایسے حالات پیدا کر رہا ہے۔ یہ جو ہندوستان میں بی جے پی کے نمائندوں نے، ایک عورت ایک مرد اور کئی ایک نے، اور بی جے پی کی شناخت، ان کا منشور، ان کا نصب العین اسلام اور اسلامی تعلیمات، اسلامی شاعر، پیغمبروں کی بے حرمتی، مساجد کی شہادت، مسلمانوں کی تباہی، اور ہندوستان سے اسلام کو دیس نکالا دینا، یہ ان کا بنیادی نصب العین ہے۔ لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حق کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ مٹا دو گے۔ تم مٹانے پہ لگے رہو، تم توہین کرنے پہ لگے رہو، تم مارنے پہ اور گنڈا گردی کرنے پہ لگے رہو۔ بی جے پی والو، نریندر مودی، سن لو، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ اب تمہارے دبانے، مٹانے اور مارنے سے نہ دبنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ مٹنے والے ہیں۔ 30 کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، اور 2 ارب مسلمان دنیا میں بستے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عرب دنیا پہلی مرتبہ ہم سے سبقت لے گئی ہے۔ ہم عرب دنیا کو، عرب مسلمانوں کو اس پہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ان کی غیرت ایمانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔
आज अरब दुनिया भी खड़ी हो गई है। पाकिस्तान तो पहले ही खड़ा है। मुसलमान तो अपने ईमान, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बुनियाद हुर्मत रसूल को पहले ही समझता है। अरब दुनिया का खड़े होना तो वक्त का तकाजा है कि हम हुर्मत रसूल को बुनियाद बना के ये सारी उम्मत यकजा हो जाए, अपने मजहबी फरोई फिरका वराना इख्तलाफात को छोड़ दिया जाए। अल्लाह के रसूल की हुर्मत का मामला है। सब फरोई इख्तलाफात खत्म करके आज का बहुत बड़ा तकाजा है कि हम हुर्मत रसूल को बुनियाद बना के यहूद हनूद और नसारा के मुकाबले में, दुनिया के बातिल और कुफर के मुकाबले में खड़े हो जाएं और अपनी दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद हुर्मत रसूल को बना लें। दुनिया को यूएन की शक्ल में, सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में, जनरल असेंबली की शक्ल में ये जो आलमी अमन के ठेकेदार और मामे बने बैठे हैं, हम इन सबको पैगाम दें कि 2 अरब मुसलमान 7 मुसलमानों के मुल्क जो है ये हुर्मत रसूल पे दोस्ती और दुश्मनी का फैसला कर रहे हैं। जो हमारे पैगंबरों की तौहीन करेगा ना हम उसके साथ उठेंगे ना बैठेंगे, ऐसे ईवानों का बाइकाट करेंगे। कोई हमारी नजर में यूएन नहीं है, कोई जनरल असेंबली की अहमियत नहीं है। हम किसी को नहीं मानते जो हमारे पैगंबर की हुर्मत की हिफाजत दिफा नहीं कर सकता। हम किसी ऐसे स्टेज पे, ऐसे आलमी फोरम का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक तगड़ी ताकतवर एक आवाज बुलंद करने की जरूरत है, इसको सोशल मीडिया पे उजागर करने की जरूरत है और उम्मत का बहसियत एक उम्मत के खड़े होने की जरूरत है। जितना हम फिरकों में, गिरोहों में, टोलियों में एक दूसरे की पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं, यहीं से दुश्मन को मौका मिल रहा है। और कभी अमेरिकी तौहीन करते हैं, कभी जर्मनी के बदमाश तौहीन करते हैं, कभी फ्रांसीसियों को जोश आ जाता है और कभी बीजेपी के बदमाश मुतहर्रिक हो जाते हैं। ये दुनिया में हमारे ईमान और गैरत को टेस्ट करने पे लगे हुए हैं। तो ये सब का जवाब ये है कि हम फिरकों की बजाय उम्मत का तस्वर लेके खड़े हों और जैसे भी हैं, कोताह हैं, बदअमल हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन हुर्मत रसूल पे हमसे ज्यादा गैरतमंद किसी को नहीं होना चाहिए। इसको सोशल मीडिया पर भी इसको बहुत आगे बढ़ाया जाए, बहुत आगे बढ़ाया जाए। इसके बाकायदा तौर इसमें हर फर्द अपना किरदार और हिस्सा डाले। जिसके पास कुछ भी है, कुछ नहीं है, 1000 रुपया लगा के हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। कोई 100-200 स्टिकर बना के दीवारों पे, गाड़ियों पे, दरवाजों पे चिपका कर दिए जाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी ये ईमान वाला जुमला पढ़ के उनकी ज़हनी नश्वोनुमा हो और हम दुनिया में एक शऊर पैदा करने वाले बन जाएं और दुनिया को ये वाज़ेह करने वाले बन जाएं कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक है, दोस्ती का मेयार, दुश्मनी का मेयार, अमन की बुनियाद, जंग की बुनियाद, दहशतगर्दी की बुनियाद, अमन आलम की बुनियाद सिर्फ एक है। अगर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की और अंबिया के नेकोकार सहाबा की हुर्मत और इज्जत महफूज होगी तो दुनिया अमन और सलामती से यानी माला माल होगी। और अगर पैगंबरों की बेहुरमती होगी, पैगंबरों के नेकोकार सहाबा की बेहुरमती होगी तो दुनिया में अमन और सलामती की कोई ज़मानत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम इस दावत को हमें खड़ा करने की तौफीक अता फरमाए, इस पे खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इत्तेहाद की नेमत अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला हमें इख्तलाफ, इंतशार, फिरकाबाजी, गिरोहबाजी, इन सारी मुसीबतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी अपनी जानें हमें बहुत अजीज़ हैं, अपनी इज्जतें बहुत अजीज़ हैं, अपना घर बहुत अजीज़ है, बीवी बच्चे बहुत अजीज़ हैं। किसी की तौहीन हो जाए, बेटी की तरफ कोई तिरछी निगाह से देखे
ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائیو یہ ہماری عزتیں ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر کی عزت اور حرمت واللہ اپنی کروڑوں عزتیں اللہ کے نبی کی عزت پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو اس پہ کھڑے ہو، اس پہ اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ جو آواز اٹھا سکتا ہے زبان کے استعمال کے ذریعے اس کو آواز اٹھانی چاہیے، جو ہاتھ کے ذریعے کچھ کر سکتا ہے اس کو ہاتھ کے ذریعے کرنا چاہیے، جو مال پیش کر سکتا ہے اس کو اپنا مال حرمت رسول پہ لگانا چاہیے، اپنے بچوں کی اس پہ تربیت کرنی چاہیے، اپنی عورتوں کی اس پہ تربیت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول کی حرمت ہے تو یہ امت ہے، اگر اللہ کے رسول کی حرمت ہی محفوظ نہیں ہے تو اس امت کی بقا اور اس کی سلامتی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی، اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔